بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شہد کی مکھی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ عربی میں شہد کی مکھی کو نحل کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک پوری سورت اس کے نام سے موسوم ہے۔ سورہ نحل کو پڑھتے ہی آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ انہی میں ایک نعمت شہد ہے جسے لوگوں کے لیے شفاء للناس کہا گیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو آخر اتنی اہمیت کیوں دی کہ اس کے نام پر ایک پوری سورت قرآن مجید میں نازل کی، اور اس کے ساتھ یہی انسان کو غور و فکر کی دعوت دی کہ آخر رب تعالیٰ اس چھوٹی سی مکھی سے ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے۔ آئیے کچھ غور و فکر ہم بھی کریں، مل کر کریں۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ پہاڑوں میں تو گھر بنا اور درختوں میں اور ان چھپروں میں جن پر لوگ بیلیں چڑھاتے ہیں، پھر ہر قسم کے پھلوں اور پھولوں سے رس چوس، پھر اپنے رب کی ہموار راہوں پر چل۔ ان کے پیٹوں سے مختلف رنگوں کا مشروب شہد نکلتا ہے، ان میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ آئیے اس آیت کی روشنی میں شہد کی مکھی کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر نظر دوڑائیں اور ان آیات پر غور و فکر کر کے ان اسباق کو جاننے کی کوشش کریں جو اللہ تعالی ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ شہد کا چھتا ایک مکمل ریاست ہے۔ شہد کی مکھیاں 3 اقسام کی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں ملکہ مکھی، جن کے بی کوئن، جو تمام مکھیوں کی سردار ہوتی ہے۔ باقی تمام مکھیاں اس کی تابع فرما بردار ہوتی ہیں اور اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتی ہیں۔ اس کی عمر سب سے زیادہ ہوتی ہے، یعنی 2 سال سے 2.5 سال تک۔ اس کا کام اپنی ریاست کو صحیح طریقے سے چلانا اور بچے پیدا کرنا ہے۔ دوسری قسم نر مکھی یا ڈرون بی کی ہوتی ہے، جو کہ تعداد میں بہت کم ہوتی ہے۔ ان کا واحد کام ملکہ مکھی سے جفتی کرنا ہے اور اپنی حفاظت اور خوراک کے لیے مزدور مکھی کی محتاج ہوتی ہے۔ تیسری قسم ہے مزدور یا کارکن مکھی۔ ان کی تعداد 60,000 سے 80,000 تک ہوتی ہے، اور جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ بہت سے کام سر انجام دیتی ہے، مثلا چھتا گھر بنانا، رس جمع کرنا، رس سے شہد بنانا، شہد کی اور چھتے کی حفاظت کرنا، اور نئی پیدا شدہ مکھیوں کی حفاظت اور ان کی خوراک کا انتظام کرنا۔ ان کی عمر 28 سے 35 دن ہوتی ہے اور یہ اپنی چند روزہ زندگی میں مسلسل کام کرتی رہتی ہے۔ چھتے کی تیاری، جیسا کہ رب نے اسے حکم دیا کہ پہاڑوں میں اور درختوں کی چھتوں پر چڑھتی بیلوں میں اپنا گھر بنا، یہ بالکل اسی طرح حکم کی تعمیل میں جوتی رہتی ہے۔ شہد کی مکھی کا چھتا اور اس کی تعمیر قدرت کا ایک شاہکار ہے جس کی پر انسانی عقل حیران ہے۔ چھتے کی تیاری میں 80,000 تک مزدور مکھیاں مل جل کر انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ کام کرتی ہیں اور اس چھتے میں رہتی ہیں۔ شہد کی مکھی اپنے لعاب موم سے ایک چھتا بناتی ہے۔ چھتے کی تیاری کے وقت ایک خاص قسم کی درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ موم کو نرم اور لچکدار رکھا جا سکے اور اپنی مرضی کی شکل میں ڈھالا جا سکے۔ یہ درجہ حرارت ان مکھیوں کو اکٹھا ہونے پر پیدا ہوتا ہے اور قائم رہتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اکٹھا کام کرتے ہوئے اس بات کا اندازہ لگا لیتی ہیں کہ وہ مختلف خانوں کو دونوں طرف سے 13 ڈگری بلند کر کے انہیں زمین کے متوازی ہونے سے روک لیتی ہیں، جس کی وجہ سے شہد چھتے کے خانوں سے باہر نکل کر بہتا نہیں ہے۔ چھتا بنانے کے لیے شہد کی مکھی مسدس یعنی 6 ضلعی شکل کا انتخاب کرتی ہے، جو کہ ایک بہتر انتخاب ہے۔ اس شکل کے بارے میں ریاضی دان بتاتے ہیں کہ 6 ضلعی ڈھانچہ ایک ایسی موزوں ترین جیومیٹریائی شکل ہے جس میں ایک اکائی کا زیادہ سے زیادہ علاقہ استعمال ہو سکتا ہے۔ اس مسدس شکل کے تمام ضلعی مساوی لمبائی کے ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہوتے ہیں، لہذا ان کی دیواریں مشترک ہوتی ہیں، اس لیے ان میں موم کی مقدار کم استعمال ہوتی ہے۔ یہ زیادہ مضبوط ہوتی ہیں اور ان کے درمیان جگہ نہیں بچتی، لہذا یہ کم جگہ میں زیادہ کھانے بنا سکتی ہے۔ اس شکل کے خانوں کے اندر بھی جگہ سب سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے یہ زیادہ شہد ذخیرہ کر سکتی ہے۔ شہد کی مکھی اپنے چھتے کی تیاری کے لیے اتنے پرفیکٹ طریقے پر کیسے کر لیتی ہے؟ کیا یہ اس مکھی کا کمال ہے؟ حالانکہ انسان کو اس قسم کی تعمیر کے لیے بہت سی پیمائش کرنی پڑتی ہے۔ یہ دراصل وہ وہی ہے جو اس کے رب کی طرف سے ملی ہے، اور اس مکھی نے اس حکم پر بلا چون چورا عمل کیا۔ نہ تو اس نے اس حکم میں اپنی مرضی شامل کی اور نہ ہی اسے بدلنے کی کوشش کی۔ شہد بنانے کے لیے رس جمع کرنا اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، پھر
یہ ہر قسم کی پھلوں سے رس چوس ہزاروں مکھیاں اس کے حکم پر صبح سویرے سورج کی روشنی کے ساتھ اپنے چھتوں سے نکلتی ہیں اور اندھیرا ہونے تک واپس آتی ہیں۔ یہ مکھی پھلوں اور پھولوں سے رس چوسنے کے لیے ڈالی ڈالی منڈلاتی ہیں۔ جب ایک مکھی کو کسی علاقے میں ایسے پھولوں کا ذخیرہ ملتا ہے جس میں مفید رس ہوتا ہے تو وہ واپس آ کر چھتے میں موجود اپنے ساتھیوں کو اس کی اطلاع دیتی ہے۔ اور وہ یہ اطلاع کیسے دیتی ہے؟ مخصوص قسم کے ناچ کے ذریعے۔ اس ناچ کو مکھی کا ناچ یعنی بی ڈانس بھی کہتے ہیں۔ اس ناچ کے بارے میں سب سے پہلے وان فرش نے انکشاف کیا ہے۔ اس کو شہد کی مکھیوں کے رویے اور ان کے نظامی ابلاغ کے متعلق تحقیق 1973 میں نوبل انعام ملا۔ اس ناچ میں وہ اپنے مخصوص زاویوں میں ناچ کر اپنی ساتھیوں کو اس ذخیرے کی صحیح سمت اور فاصلہ محلے کو بتاتی ہے، جس سے اس کی ساتھیوں کے لیے ایک ذخیرے تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھول سے رس چوس لینے کے بعد مکھی اس پر ایک خاص قسم کا عطر یا ایک قطرہ گرا لیتی ہے، لہٰذا بعد میں آنے والی مکھی جب اس پھول کا رس چوسنے کے لیے آتی ہے تو عطر کی خوشبو سونگتے ہی فوراً اس پھول کو چھوڑ دیتی ہے اور آگے بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح اس کا وقت اور محنت ضائع ہونے سے بچ جاتی ہے۔ جب مکھیاں اس رس کو چوس کر واپس آتی ہیں تو ان کا باقاعدہ سیکیورٹی چیک اپ ہوتا ہے۔ نگران مکھیاں صرف انہی مکھیوں کو اندر جانے دیتی ہیں جو مفید رس لے کر آتی ہیں، لیکن اگر کوئی مکھی کسی زہر آلود پھول کا رس چوس لیتی ہے یا کسی ایسے پھل کا رس جس پر زہر آلود دوا کا سپرے کیا گیا ہو تو اس مکھی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی، بلکہ اسے اسی وقت مار کر گرا دیا جاتا ہے۔ اگر نگران مکھیاں اس دیانتداری سے اپنا کام نہ کریں، جان پہچان یا دوستی کی بنا پر اس کو چھوڑ دیں تو شہد میں زہریلے مادے شامل ہو جائیں گے۔ نگران مکھیاں ایسی بددیانتی کیسے کر سکتی ہیں؟ کیونکہ ان کے مالک نے تو اس شہد کو شفاء للناس کہا ہے۔ کیا ہم بھی اپنے مالک کے احکامات ماننے میں اتنے ہی دیانتدار ہیں؟ ہمارے فرائض کی بجا آوری میں ہمارے اہل خانہ، رشتہ دار اور دوست احباب خلل ڈالتے ہیں۔ رس چوسنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو ٹیوب نما زبان دی ہے، جس کی وجہ سے یہ بآسانی پھولوں کے اندر سے رس چوس لیتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی بصارت میں حیرت انگیز ہوتی ہے۔ اس کی ہر آنکھ میں 6000 عدسے موجود ہوتے ہیں جو اس کو پھولوں کی پنکھڑی کے اندر موجود چھوٹے چھوٹے دانے اور گرد و غبار کے ذرات تک دیکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے رس میں نقصان اور ذرات شامل نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ یہ شہد کو چھتے میں بھی گرد و غبار اور دھوئیں اور کیڑے مکوڑوں سے بچاتی ہے۔ اسی وجہ سے تیار شہد خالص ہوتا ہے۔ جمع شدہ شہد کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں ہوا کی آمد و رفت مناسب ہو، اور دوسرا اس کا درجہ حرارت 93 ڈگری فارنہائٹ سے کم یا زیادہ نہ ہو، لہذا یہ اپنے پیروں کو پھٹ پھڑاتی ہیں اور چھتے کے اندر کا درجہ حرارت مناسب رکھتی ہیں۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام صلاحیتوں کو اسی طرح اور اسی مقصد کے تحت استعمال کرتے ہیں جیسا کہ ان کا حق ہے؟ شہد بنانا کارکن مکھیاں رس چوس لیتی ہیں تو وہ اپنے منہ سے اس میں اپنا لعاب شامل کرتی ہیں۔ یہ رس ابتدا میں 50 سے 80% تک پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ جیسے چھتے میں لے جا کر اسے گاڑھا کیا جاتا ہے اور رفتہ رفتہ اس کا پانی سوکھتا ہے، اور جب شہد تیار ہو جاتا ہے تو اس میں پانی کی مقدار 16 سے 18% تک کے درمیان ہوتی ہے۔ شہد کی مکھی جو شہد تیار کرتی ہے وہ اس کی ضرورت سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، اور یہ شہد ہی دراصل انسان حاصل کر پاتا ہے۔ اگر مکھی شہد صرف اپنی ضرورت کے تحت بنائے اور روزانہ اس کو ختم کر دے تو اس کو اس قدر محنت نہ کرنی پڑے گی، بلکہ وہ ایک آرام دہ زندگی گزار سکتی ہے، مگر انسان ضرور شہد سے محروم ہو جائے گا۔ دوسری طرف انسان شہد حاصل کرنے کے لیے مکھی کو اس کے گھر سے بے گھر کر دیتا ہے۔ اب اگر یہ اپنے ساتھ لے جاتے تھوڑا سا شہد لے جائے تو انسان کے لیے کچھ نہ بچے، مگر وہ انسان کے ساتھ خیر خواہی اور انسان کا معاملہ کرتی ہے اور اپنے ہی گھر سے بے دخل کر دینے والے انسان کو جاتے ہوئے شہد کا تحفہ دے جاتی ہے۔ کیا ہم ان لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کر سکتے ہیں جن کے رویے ہمیں بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں؟ شہد کی مکھی کے مزید فوائد شہد بنانے کے علاوہ کہ مکھی زراعت کے لیے پولینیشن کا کام بھی بخوبی سر انجام دیتی ہے۔ جب رس چوسنے کے لیے یہ کسی پھول یا پر بیٹھتی ہے تو نر پھولوں کے تولیدی دانے اس کے جسم کے ساتھ چپک جاتے ہیں، اور جب یہ دوسرے پھولوں پر جاتی ہے تو پھولوں کے نسوانی حصے
ان زرد دانوں کو جنہیں پولن کہتے ہیں اپنی جانب کھینچ کر باوری حاصل کرتی ہے۔ اس طرح یہ بہت سے پھلوں اور پھولوں اور سبزیوں کی پیداوار کی ترویج میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جو زرد دانے بچ جاتے ہیں ان کو اپنے ساتھ چھتے میں لے جاتی ہے اور شہد میں شامل کر دیتی ہے۔ شہد بطور شفا ہے۔ قرآن نے 1400 سال پہلے شہد کو لوگوں کے لیے شفا کہا تھا۔ آج سائنس بھی اس حقیقت کو مان گئی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اپنی کتاب قرآن اور جدید سائنس میں لکھتے ہیں کہ اب ہمیں معلوم ہوا کہ شہد میں شفا ہے اور یہ ہلکا سا جراثیم کش بھی ہے۔ اس حوالے سے ان روسی فوجیوں کا ذکر کرتے ہیں جو جنگ عظیم دوم میں زخمی ہوئے اور اپنے زخموں پر شہد لگایا، جن سے ان کے زخموں میں بیکٹیریا کی افزائش نشل رکی، اس لیے ان کے زخم ٹھیک ہو گئے۔ شہد کی مکھی کے پیٹ میں مختلف رطوبتیں اینیزیمس بھی نکلتے ہیں۔ ان کو شاہی جیلی یا رائل جیلی کہتے ہیں۔ یہ جیلی شہد سے الگ کر لی جاتی ہے۔ یہ ایک قوت بخش مادہ ہوتا ہے اور آج اس کو مختلف امراض میں استعمال کیا جاتا ہے۔ چین میں ستمبر 1993 میں ہونے والی ایک کانفرنس میں امریکی سائنسدانوں نے اعتراف کیا کہ شہد، رائل جیلی، زرد دانہ پولن اور شہد کی مکھی کی جال بہت سی بیماریوں کا علاج ہیں۔ اس طرح رومانیہ میں ایک ماہر امراض چشم نے بتایا کہ اس نے اپنے 2094 مریضوں پر شہد کو آزمایا جو موتیا بند کے مریض تھے۔ ان میں سے 2002 مریض تندرست ہو گئے۔ اسی طرح بہت سی مثالیں بھی آج اس کی گواہ ہیں۔ شہد لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک مشہور حدیث کا ذکر کرتا چلوں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ۔ وہ دوبارہ آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہد پلانے سے تو اس کا پیٹ اور خراب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا قول سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جاؤ اسے شہد پلاؤ۔ وہ تیسری بار آیا اور کہنے لگا میں نے شہد پلایا لیکن تکلیف اور بڑھ گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سچ کہا اور تیرے بھائی کا پیٹ نے جھوٹ کہا۔ اس پر اس نے پھر شہد پلایا اور وہ تندرست ہو گیا۔ ڈاکٹر خالد غزنوی اس حدیث کو تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں یہ حدیث علم العلاج اور ماہیت مرض کے بارے میں ایک روشن راہ ہے، کیونکہ اس حال کا سبب آنتوں میں سوزش ہے جو کہ جراثیمی زہر یعنی ٹاکسن کے وجہ سے ہو سکتی ہے۔ اگر ایسے مریض کی آنتوں میں حرکات کو فوری طور پر بند کر دیا جائے تو سوزش بدستور رہے گی یا جراثیمی زہر وہیں رہ جائے گا۔ اس لیے علاج کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے آنتوں کو صاف کیا جائے یا پھر جراثیم مارے جائیں۔ شہد میں صلاحیت تھی کہ یہ دونوں کام کر سکتا تھا۔ شہد کے فوائد تو بے شمار ہیں اور شہد کی مکھی پر غور و فکر کر کے انسان بہت سے بھولے ہوئے اس بات یاد کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ دوسروں غیر مسلموں کی طرح ہم بھی ان پر ریسرچ کریں اور اللہ کے احکامات کی پیروی کریں اور سر تسلیم خم کریں۔ صرف تب ہی ہم اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔